ہاں جی 10th کلاس، آج آپ لوگ اپنی اردو کی نصاب کی بک پہ پیج نمبر آپ لوگوں کا 124 ہے، اور آج ہم لوگ آپ کی نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت جو ہے وہ آج ہم اس کی جو ہے وہ اشعار کی تشریحات، ایکسرسائز وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ ہاں جی، یہ جو آپ کی نظم ہے یہ 2 پارٹ میں جو ہے وہ آپ کو سینڈ کی جائے گی۔ پہلے پارٹ میں ہم پڑھے ہیں کہ اس نظم کو میدان کربلا میں گرمی کی شدت، جس کو شاعر میر انیس نے لکھا ہے۔ میر انیس کی جو ہے وہ آپ ڈیٹ آف برتھ پڑھیں گے، ڈیٹ آف ڈیتھ ہے، سب اس میں مینشن ہے، یہ MCQs کے طور پر آتا ہے اور آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ان کا اصل نام اور وہ کہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے کون سے جو ہے وہ اور دوسرے جو ہے وہ کام جو تھے وہ سیکھے۔ اس کے بعد ان کی شہرت کی وجہ کیا تھی وہ یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد جب نیچے آپ آئیں گے تو ان کی تحریر کردہ جو تصانیف ہیں یا مرثیہ نگاری کے جو نمونے ہیں وہ آپ یاد کریں گے، ٹھیک ہے، جو کہ MCQs کے طور پر جو ہے وہ آپ سے پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اس نظم کی اشعار کی تشریحات کی طرف آتے ہیں۔ شاعر میر انیس نے میدان کربلا میں گرمی کی شدت جو ہے وہ نصاب میں شامل کرتے ہوئے جو اشعار تحریر کیے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں۔ شاعر لکھتا ہے، پہلا شعر ہے، گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ تو شاعر جو ہے وہ اس شعر میں بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے روز جنگ یعنی کہ جنگ کا دن میدان کربلا میں جو روز عاشور جو گرمی کی شدت ہے، شاعر جو ہے وہ اس کو بیان کر رہا ہے، اس کی تصویر کشی کر رہا ہے ان اشعار میں، اور وہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کیسے جو ہے وہ اس روز کی گرمی کو اپنے اشعار میں بیان کروں، کہ وہ کہتا ہے دوسرے مصرے میں وہ کہہ رہا ہے ڈر ہے کہ مثل شمع یعنی شمع کی مانند، آگ کی مانند جو ہے، شعلے کی مانند، وہ کہتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری زبان جو ہے وہ جلنے نہ لگے اس دن کی گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے۔ آگے وہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے وہ لو کہ الخدر خدا کی پناہ، وہ حرارت کے علامہ، اللہ تعالیٰ اتنی حرارت تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ چاہتے اگر ہم اس روز اس دن وہاں پر موجود ہوتے۔ رنگ کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسمان تھا، یہ زمین جو تھی وہ ہمیں سرخی مائل تانبے کی مانند جو ہے وہ چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور آسمان پیلا پڑ چکا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ اس روز اس قدر گرمی تھی کہ گرمی کی شدت تھی کہ ہم اگر وہاں پر موجود ہوتے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے اور سورج کی حرارت سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ پروردگار ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ جو زمین تھی وہ تانبے کی مانند جو ہے وہ چمک رہی تھی اور آسمان زرد پڑ چکا تھا۔ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا ہے آگ برستی تھی خاک پر۔ آب خنک ٹھنڈا پانی خلق مخلوق کو کہا جا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس قدر گرمی کی جو ہے وہ حالت تھی کہ وہاں پر موجود جو مخلوق تھی وہ ٹھنڈے پانی کی ایک ایک بوند کو، ایک ایک قطرے کو ترس رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ جو آگ، جو ہوا تھی وہ آگ برسا رہی تھی زمین پر، مٹی پر۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت، وہ لو وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب۔ لو کہتے ہیں گرمی کو، آفتاب سورج کی حرارت، حدت کو کہا جا رہا ہے، تاب چمک کو کہا جا رہا ہے، تب تپش کو کہا جا رہا ہے۔ کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثل شام۔ شاعر بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سورج کی اس قدر گرمی تھی، اس قدر وہ اپنی بھرپور جو ہے وہ تپش کے ساتھ چمک رہا تھا کہ اگر ہم دیکھتے تو جو دن تھا وہ بھی ہمیں سورج کی حرارت اور تپش کی بدولت شام کی مانند یعنی کہ شام سیاہی مائل جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہا تھا، اس کی سفیدی جو تھی وہ سیاہی میں گدلے پن میں بدل چکی تھی۔ خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ حباب جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو دوست تھے ان کو کہا جا رہا ہے۔ نہر الکما جو میدان کربلا میں موجود نہر تھی، جس کو دریائے فرات بھی کہا جاتا ہے اور جس کے 2 نام ہیں، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس نہر کو، اس دریا کو بھی دیکھتے تو وہ بھی ہمیں جو ہے وہ سوکھی ہوئی لب، اس کے کنارے بھی ہمیں سوکھے ہوئے نظر آتے تھے، اس پہ بھی موجود جو پانی تھا وہ گرمی کی وجہ سے سوکھ چکا تھا۔ خیمے جو تھے حبابوں کے اور حضرت امام حسین اور ان کے احباب دوست جو تھے، ان کے خیمے جو تھے وہ سب کے سب گرمی کی تپش کی وجہ سے تپ رہے تھے۔ اڑتی تھی خاک
خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ چشمہ حیات زندگی کے چشمے کو کہا جا رہا ہے، کھولا ہوا سخت پانی، ابلتا ہوا پانی۔ اور وہ اس شعر میں شاعر بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میدانی کربلا میں اس روز اس قدر گرمی تھی کہ زندگی بھی جو تھی، زندگی کا جو چشمہ تھا، یعنی وہاں پہ موجود جتنے بھی انسان تھے وہ سب کے سب گرمی کی وجہ سے بے حال دکھائی دے رہے تھے۔ اور جو نہر فرات ہے جو ہے وہ وہاں کا پانی جو تھا وہ سخت کھول رہا تھا، گرمی اور سورج کی وجہ سے ابل رہا تھا۔ اس کے بعد 10 کلاس آپ لوگ اپنا پیج ٹرن کریں گے اور اس پیج پر جو ہے وہ شاعر نے شعر تحریر کیا ہے، جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تاب بشام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام۔ تو چار پائے، چار ٹانگوں والے جانوروں کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ مسکن، تہہ میں چلے جانا، وہ کہتا ہے کہ اگر ہم لوگ تصور کرتے، کیونکہ اس نے تصویر کشی کی ہے گرمی کی تپش کو بیان کرنے کے لیے، وہ کہتا ہے کہ اگر وہاں پر موجود جو ہے وہ جانور بھی ہوتے تو وہ بھی شام تک جب تک سورج ختم نہ ہو جاتا وہ بھی جھیلوں میں چلے جاتے، اور اگر مچھلیاں بھی موجود ہوتی تو وہ بھی پانی کی سطح پر نہ آتی، گرمی کو برداشت نہیں کر پاتی، وہ بھی پانی کی تہہ میں خود کو چھپا لیتی۔ آہو جو کاہلے تھے تو چیتا فام، تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خاک۔ تو آہو ہرن کو کہا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہرن بھی جو تھے وہ بھی گرمی سے جو ہے وہ بہت زیادہ بکھلا چکے تھے، اور اگر وہاں پہ موجود چیتے ہوتے وہ بھی گرمی کی وجہ سے سیاہ پڑ جاتے۔ اور وہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ پتھر کو اس نے تصویر کشی کرتے ہوئے گرمی کی شدت کو بیان کرنے کے لیے صرف پتھر کو موم کی مانند جو ہے وہ اس نے قرار دیا۔ وہ کہتا ہے کہ اتنی گرمی اگر وہاں پہ موجود کسی پتھر پر بھی پڑتی تو وہ بھی موم کی طرح پگھل کر اپنے آپ کو پگھلا دیتا۔ اس کے بعد سرخی تھی پھولوں سے سبزی گیاں سے، پانی کنوؤں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو پھولوں کی سرخی تھی اور جو سبزے کی لہلہاہٹ تھی، جو یہ سب کی سب گرمی کی بدولت جو ہے وہ اڑ چکی تھی، پھولوں کے اوپر سے سرخی اڑ چکی تھی، سبزے کی لہلہاہٹ، شادابی، وہ سب کی سب تیز دھوپ کی مانند جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی۔ پانی کنوؤں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے، اور کنوؤں میں موجود پانی بھی جو تھا وہ بھی اپنی تہ سے جو ہے وہ جا لگا تھا۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار۔ ہاں جی، کوسوں بہت میلوں دور، شجر درخت، گل پھول کو کہا جا رہا ہے، برگ و بار پھل پتوں کو کہا جا رہا ہے، نخل چمن کو کہا جا رہا ہے، صورت چنار چنار کی مانند، ٹھیک ہے۔ اور تو شاعر بیان کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم وہاں پر اس میدان کا بہت زیادہ بخوبی ایک طرح سے جائزہ لیتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ اس میدان میں موجود کوسوں میلوں دور بھی ہمیں کوئی درخت ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جس پر پھل اور پھول پتے وغیرہ موجود ہوتے، اور نہ ہی کوئی ایسا چمن باغ نظر آ رہا تھا کہ جو مکمل اپنی جو ہے وہ شادابی کے ساتھ موجود تھا۔ سب کچھ جو تھا وہ صورت چنار کی مانند، چنگاری کی مانند، آگ کی تپش کی مانند جو ہے وہ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئے تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی پھول بھی ہمیں لہکتا ہوا لچکتا ہوا سبزے کی مانند سرسبز و شاداب نظر نہیں آتا تھا، ہر شاخ جو تھی، ہر جو ہے وہ ٹہنی جو تھی وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ گرمی یہ تھی کہ زیر سے دل سب کے تھے سرد تھے، گرمی یہ تھی کہ زیر سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدوق زرد تھے۔ تو زیر زندگی کو کہا جا رہا ہے، مثل ماننے مدکوک سے مراد مرجھائے ہوئے پیلے پڑ جانا۔ تو شاعر اس شعر میں بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس قدر گرمی تھی کہ انسان کی زندگی جو تھی وہ سرد پڑی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور پتوں کے بھی جو چہرے تھے وہ مرجھائے ہوئے تھے اور پیلے زرد جو تھے وہ دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے بعد شعر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے۔ وہ کہتا ہے جو شعر تھے وہ بھی دھوپ کی تپش کی مانند اپنے آپ کو کچاروں میں چھپائے بیٹھے تھے، ہرن بھی جو تھے وہ سبزے سے منہ باہر نہیں نکال رہے تھے،
مہر یعنی کہ جو چاند تھا جو اپنے آپ کو اس کا چہرہ بھی اگر ہم دیکھتے تو وہ بھی گدلا ہوا دکھائی دے رہا تھا. اور اگر ہم آسمان کا جائزہ لیتے تو آسمان کو بھی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے گرمی کی تپش نے بخار چڑھا دیا ہے اور وہ سرخی مائل جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہا تھا. اس کے بعد پارٹ 2 آپ کو نیکسٹ میں بتایا جائے گا